بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے یہ سبق ہے سبق نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 11۔ اس سے پہلے ہم 10 اسباق پڑھ چکے ہیں، آج ہمارا 11واں سبق ہے، اور اس سبق کی ابتدا میں یہ بات ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے کہ قرآن مجید کو سمجھنا نہایت آسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ قفل کہتے ہیں تالے کو، اور اس کی جمع ہے اقفال۔ تو قرآن مجید پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا یہ ضروری ہے، اور غور و فکر اور تدبر تبھی ہو سکے گا جب آپ قرآن مجید کے معنی کو سمجھ رہے ہوں گے۔ تو خیر، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سورۃ الفلق۔ سورۃ الفلق کا آپ کو پتہ ہے، اور اکثر لوگوں کو آتی ہے، بلکہ سبھی کو آتی ہوگی۔ سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق، اس کو ہم پڑھیں گے اور اس کا معنی اور ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ گرامر میں ہم پڑھیں گے فاعل، مفعول اور فعل، اور اس کے ساتھ نکات تعلیم یا شوق۔ اور آج کے سبق میں ہم صرف 3 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں کتنی بار آئے ہیں؟ 2299 بار، یعنی 1 کم 90، 2289 بار یہ 3 لفظ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ تو اس طرح ہم ٹوٹل الفاظ جو اب تک سیکھ چکے ہیں ان کی تعداد ہے 64 الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں 29,131 بار آئے ہیں، اور یہ 11 اسباق میں ہم 64 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن مجید میں 29,131 بار آئے ہیں۔ اور قرآن مجید میں کل تقریباً الفاظ جو ہیں ان کی تعداد ہے 4,500، جو رپیٹ ہو کر تکرار کے ساتھ 78,000 بار قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ جی، تو سب سے پہلے اس سورت کا تعارف، اس کا نام ہے سورۃ الفلق، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین کا مطلب ہے جن 2 صورتوں کے ذریعے پناہ مانگی جائے۔ تعوذ پناہ مانگنا، اعوذ باللہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو معوذتین کا مطلب ہے جن 2 صورتوں کے ذریعے پناہ مانگی جائے، اور وہ کون سی ہیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد سورۃ اخلاص اور معوذتین کو پڑھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک بار پڑھنا، اور مغرب کی نماز کے بعد، یا اگر شام کے اذکار آپ عصر کے بعد کر رہے ہیں تو عصر کے بعد 3 بار، اور پھر فجر کے بعد 3 بار یہ تینوں صورتیں پڑھی جائیں گی، اور اس پر عمل کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت پر عمل ہوگا۔ ہر نماز کے بعد سورہ
اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار، اور صبح اور شام 3 بار ان کو پڑھنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرماتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کر لیتے اور پھر سورہ اخلاص کو پڑھتے، قل هو اللہ احد، پھر سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور پھر سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھتے اور پھر اپنے ہاتھوں میں پھونک دیتے اور پھونکنے کے بعد اپنے جسم پر مل لیتے۔ سر سے ابتدا کرتے اور سامنے اور جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا آپ جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ تو یہ عمل کرنا بھی سنت ہے۔ اور ہر قسم کے شر، حسد اور جادو سے بچنے کے لیے یہ بہترین صورت ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل، کہہ دیجئے، کس کو حکم دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو یہ ایک بہترین نسخہ ہے، بہترین صورت ہے جو شر، حسد اور جادو کا علاج ہے اور اس سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو شرور سے بچنا نہیں چاہتا؟ تو پھر ہم سب کو ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی، سورۃ الفلق، اس کا ترجمہ قل، قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی۔ قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور یہ قرآن مجید میں سینکڑوں بار آیا ہے۔ 30ویں سپارے میں ہی آخری صورتوں میں دیکھ لیں، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سینکڑوں بار یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہہ دیجئے، آپ کہیں۔ اعوذ، اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں، جیسے آپ نے اعوذ باللہ میں پڑھا تھا، اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق۔ تو رب کا مطلب کیا ہے؟ رب، پروردگار، پالنے والا، ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا، اور الفلق کہتے ہیں صبح، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو ہم نے پچھلے اسباق میں یہ ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کو زندگی میں لانے کا ایک آسان فارمولہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ راست، شخصی، طے شدہ اور متعلق، یہ 4 چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کا میرے ساتھ تعلق ہے، ڈائریکٹ تعلق ہے، اس کو کہتے ہیں راست، پرسنل، شخصی تعلق ہے کہ یہ قرآن مجید مجھے کچھ کہہ رہا ہے، اس کی آیات میں میرے لیے کوئی سبق ہے، اس کی آیات میں میرے لیے کوئی حکم ہے، مجھے کسی کام سے روکا گیا ہے۔ اور پھر یہ طے شدہ ہے، پلانٹ، کہ آپ نے قرآن مجید کی جو آیت سنی ہے تو اللہ رب العالمین نے پہلے سے لکھا تھا کہ اس وقت، اس ٹائم میں فلاں شخص قرآن مجید کی اس آیت کو سنے گا یا اس کو پڑھے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا، دانے دانے پہ لکھا ہوا ہے کھانے والے کا نام۔ تو اسی طرح پڑھنے اور سننے والے کا نام بھی اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اور متعلق، ریلیونٹ، کہ ان آیات کا ہمارے ساتھ تعلق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آیات
کفار کے متعلق، یہ منافقین کے متعلق، یہ اہل مدینہ کے متعلق، یہ مکہ والوں کے متعلق، یہ مشرکین کے متعلق، ہمارے متعلق کیا ہوا؟ ہر آیت میں ہمارے لیے کوئی سبق ہے۔ تو جب آپ قرآن مجید کی آیات کو پڑھیں تو یہ فارمولہ اپنے سامنے رکھیں۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز ہم نے بتائی تھی کہ دعا کرنی ہے جب بھی آپ کوئی آیت پڑھیں۔ مثلا یہ آیت آپ نے پڑھی، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو میری حفاظت فرما، تیرے علاوہ میری کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، تو میرا محافظ بن جا، تو مجھے اپنی پناہ عطا کر دے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اعوذ، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور دعا کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احتساب۔ سوچئے کہ آپ نے اللہ رب العالمین سے کبھی اس طرح سے التجا کی، آپ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اگر نہیں کیا پھر پلاننگ کیجئے کہ اس آیت کو، اس صورت کو میں اپنی زندگی میں لاؤں گا، اور جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر اس کی تبلیغ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو آگے پھیلانا ہے۔ جی یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں اور وائرسوں میں گرا ہوا ہے۔ انسان پر فتنے بھی آتے ہیں، دن اور رات میں مصیبتیں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں، کبھی کوئی حاسد ہے، کبھی کوئی شر پسند انسان ہے، ان تمام چیزوں میں گرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی ربوبیت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک حفاظت دی ہے اس سے درخواست کریں کہ آئندہ بھی وہ ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ مطلب ہے قل اعوذ برب الفلق۔ رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے، تصور کا پورا استعمال کیجئے کہ وہ رب جو صبح کا رب ہے۔ صبح کیسے ہوتی ہے؟ صبح کا رب کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے؟ سورج، روشنی کا ڈیزائن، اس کی دوری زمین سے، سورج کتنا دور ہے زمین سے، اور زمین کی خاص حساب سے گردش، خاص غلاف جو مضر شعاعوں کو چھان کر مفید شعاعوں کو جانے دے، اور دیگر بے شمار انتظامات۔ سورج کی ڈائریکٹ شعاعیں انسان پر پڑیں، انسان کی آنکھوں پر پڑیں، اس کی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کتنا بہترین انتظام کیا ہوا ہے کہ اس کی جو مضر شعاعیں ہیں ان کو چھان کر وہ شعاعیں انسان تک پہنچتی ہیں جو اس کو فائدہ دیتی ہیں۔ آپ دیکھیے جب سورج گرہن ہوتا ہے تو کس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ یہ سورج گرہن نقصان دے سکتا ہے، بچوں کو باہر نہ نکالا جائے، اور لوگ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ وہی سورج ہے جس کو اللہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے بے نور کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین صبح کا رب ہے۔ اس سورج کو حکم ہوتا ہے صبح اس جگہ سے طلوع ہو، اور شام کو فلاں جگہ پر مغرب میں تو نے غروب ہونا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتا، یہ اتنی بڑی مخلوق ہے لیکن اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ تو وہ رب جو صبح کا رب ہے، اس کو تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کس طرح سے رات کو ختم کر کے صبح کو ابتدا کرتا ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے۔ دوسری آیت، من شر ما خلق، من کا مطلب ہے سے، شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کی، من شر، یہ لفظ قرآن مجید میں 29 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ اور من کا مطلب ہوتا ہے سے، جیسے آپ نے تعوذ میں اعوذ باللہ میں پڑھا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ من الشیطان، شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے۔ تو من کا مطلب کیا ہے؟ سے۔ من اور من کے درمیان فرق کیا ہے؟ من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور اس کی مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک معنی ہے کون۔ جیسے آپ سے سوال ہوگا، قبر میں ہر انسان سے سوال ہوگا، من ربک، تیرا رب، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو یہ اس میں فرق ہے۔ مزید فرق، من کے ایک معنی ہوتا ہے کون، ہو، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے جو،
یہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ جو کب معنی کریں گے اور کون کے معنی میں کب من استعمال ہوگا. تو جب شروع میں آ جائے تو من کا مطلب ہوتا ہے کون. اس کی مثال کیا ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے. لیکن جب کلام کے درمیان میں من آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو. جیسے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو یہ من کے دو معنی ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جی، تو شر کہتے ہیں برائی کو، تکلیف کو. اسی سے ہے شرارت، شریر، اشرار، شر پسند اور شر انگیز. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. ما کا مطلب کیا ہے؟ ما کا ایک مطلب ہے جو، اور یہاں پر معنی ہوگا جو. من شر، اس کے شر سے، جو خلق، اس نے پیدا کیا. تو ما کے اور بھی معنی ہیں لیکن یہاں پر معنی کیا ہے؟ جو. اور یہ لفظ قرآن مجید میں 2155 بار آیا ہے. ہم نے آپ کو کہا تھا 3 الفاظ سیکھیں گے. قرآن مجید میں کتنی بار آئے ہیں؟ 2299 بار، 2289 بار. تو ابھی ماں کا لفظ آپ نے دیکھ لیا 2155 بار یہ قرآن مجید میں آیا. اور اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا وہ لفظ 29 سے زائد بار، من شر کا لفظ 29 سے زائد بار قرآن مجید میں آیا ہے. جی، تو ماہ کا ایک معنی ہوتا ہے کیا. ایک معنی کیا پڑھا ہم نے؟ جو، من شر ما خلق. اور ایک اس کا معنی کیا بھی ہوتا ہے سوال کے لیے. جیسے سوال کیا ہوگا قبر میں؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے. جی، اور اسی طرح ماں کے 2 معنی اور بھی ہیں، یعنی ٹوٹل اس کے 3 معنی ہیں. ایک اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، جیسے کہا جاتا ہے معافی کہ یہ چیز نہیں ہے. اور دوسرا اس کا معنی ہے کیا، جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ مثالوں کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے. ما دینک، آپ کا دین کیا ہے. اور تیسرا اس کا معنی کیا ہے؟ جو آج آپ نے پڑھا من شر ما خلق. یہ خلق کا مطلب ہے پیدا کیا. اسی طرح اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے خالق، مخلوق، خلق خدا. تو خلق، اس نے پیدا کیا. یاد رکھیے شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی، یعنی مخلوق کے شر سے. کیا کہتا ہے انسان؟ من شر، جب یہ صورت پڑھتا ہے من شر ما خلق، کہ میں ہر اس شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں، ما خلق، جس کو اس نے پیدا کیا. جو پیدا ہوئے وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. تو تمام مخلوقات کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. مثلا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اچھے کام کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں. انسانوں کو اللہ نے اچھے کام کے لیے پیدا کیا لیکن بعض انسان کیا کرتے ہیں؟ شر پھیلاتے ہیں. تو ان کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے. دیکھیں چھوٹا سا جملہ ہے اور کائنات کی ساری مخلوقات کو شامل ہے. اسی لیے کہتے ہیں عربی زبان فصیح اور بلیغ ہے. عرب لوگ اسی لیے اپنی زبان پر فخر کیا کرتے تھے، اور جو غیر عرب تھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ عجم، یہ گنگے ہیں. تو فرمایا ما خلق، جو اس نے پیدا کیا انسانوں کے شر سے، جانداروں کے شر سے، جو بے جان ہیں ان کے شر سے، تمام مخلوقات کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور تیسری آیت وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور شر سے غاسقٍ، اندھیرے کے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے. واو کا مطلب اور ہے، من کا مطلب سے، اور شر کا مطلب آپ پڑھ چکے شر. اور اس کے بعد غاسقٍ کا کیا مطلب ہے؟ اندھیرا. دیکھیے جیسے یہ سکرین کالی ہوگی، اندھیرے سے مراد رات کا اندھیرا ہے. اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اور اذ کا مطلب بھی ہوتا ہے جب. وقب، چھا گیا. وقابہ ماضی ہے، فعل ماضی آپ نے پڑھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وقابہ، چھا گیا. جب بولیں گے اذا وقب تو پھر جب ماضی سے پہلے اذا آ جائے تو معنی مظاہرے کا ہو جاتا ہے، تو لہذا معنی ہوگا چھا جائے، جب چھا جائے. روزانہ 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے اور رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے.
خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب اندھیرا چھا جائے اس وقت کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کہ جب دماغ خالی ہے، انسان فارغ ہے، تو پھر وہ شیطان اس پر حملہ آور ہو جائے گا۔ اور رات کے وقت اکثر غلط چیزیں اور شرور، جیسے ٹی وی پروگرام، رات کو فرصت ہے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سینما، کلب، بدکاریاں وغیرہ، اور زیادتیاں اور ظلم، حملہ آور ہونا، ڈاکوں کے کام، ڈاکہ مارنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، اور بری عادات اور برے کام جو کرنے والے لوگ ہیں وہ رات کے اندھیرے کا سہارا لیتے ہیں۔ اور دشمن کے حملے بھی رات میں آسان ہوتے ہیں، جس طرح دنیاوی دشمن رات کو حملہ کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، اسی طرح شیطان کا حملہ بھی رات کو آسان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شر سے النفاثات پھونکے مارنے والیوں کے، فی العقد گرہوں میں۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کہ رات کے شر سے جب وہ چھا گئے۔ اس کے متعلق ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری میں یہ حدیث اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، فرمایا اذا کان جنح اللیل او امسیتم فکفوا صبیانکم فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، فرمایا کہ جب شام کا وقت قریب ہو، جب تم شام کرنے لگو، مغرب سے کچھ دیر پہلے کا وقت، مغرب کا وقت، فرمایا اس وقت اپنے بچوں کو گھر میں بند کر لو، اپنے دروازوں کو بند کر لو، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ مواشی جو جانور ہیں ان کو بھی بند کر دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیلتے ہیں، جو ہی اندھیرا چھا جاتا ہے شیاطین نکل پڑتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، تو فرمایا اس وقت کنٹرول کر لو، دروازے بند کر لو اور اللہ کا نام لو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو کھول نہیں سکتا۔ اور پھر جب کچھ وقت یہ گزر جائے، اس کے بعد یعنی ایک ساعہ کا لفظ حدیث میں ہے، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، اور پھر تم بچوں کو چھوڑ سکتے ہو۔ تو یہ وقت ہوتا ہے جب اندھیرا چھاتا ہے تو شیاطین کے حملے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وَمِن، اور من کا مطلب سے، اور شر کا مطلب آپ پڑھ چکے، شر النفاثات، یہ جمع ہے، اس کی واحد کیا آئے گی؟ نفاثات، نفاثتی، اور اس کی جمع کیا ہے؟ نفاثات۔ تو نفاثہ کس کو کہتے ہیں؟ پھونک مارنے والی، نفاثہ ایک کو پھونک مارنے والی یعنی جادوگرنی، اور نفاثات کا مطلب ہے جادوگرنیاں، پھونکیں مارنے والیاں۔ مؤنث کا لفظ بولا گیا ہے لیکن مرد اور عورت دونوں مراد ہیں، جو جادو کرتے ہیں، جو پھونکیں مارتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کو نفاثات کہا جاتا ہے۔ فی العقد، عقد کا کیا مطلب ہے؟ عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہیں، اور اس کی واحد کیا آئے گی؟ عقدۃن، ایک گرہ کو کہتے ہیں، اور زیادہ ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ عقد، جمع کا صیغہ ہے عقد۔ تو فرمایا فی العقد یعنی گرہوں میں، پھونکے مارنے والیاں گرہوں میں۔ اسی طرح لفظ بولا جاتا ہے عقد، جیسے کہتے ہیں عقد نکاح، عقد ایجار، شادی کی گرہ، عقد نکاح اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والے ہیں جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر میں رات میں 3 گانٹھ باندھتے ہیں، یعنی شیطان۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ نفاثات فی العقد سے مراد جادوگرنیاں ہیں، منتر پڑھنے والیاں جو گرہوں میں پھونکتی ہیں۔ جادوگر عموماً ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ایسا کپڑا لے لیا جائے جو وہ پہنتا ہے، یا کوئی اس طرح کے دھاگے لے کر تو ان پہ منتر پڑھ کر ان کو گرہ لگا دیتے ہیں۔ حدیث میں لبید بن عاصم یہودی کا ذکر موجود ہے
کہ جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تو آپ کے بال لیے اور ان بالوں پہ جادو کر کے ان میں گرہیں لگا کر ان کو ایک بیابان کنویں کے نیچے جا کر رکھ دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ وحی نازل کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کہ فلاں جگہ پر جادو ہے، آپ اس کو نکالیں اور یہ صورتیں پڑھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا۔ تو یہ نفاثات فی العقد، گرہوں میں یہ پھونک کے منتر پڑھ کر لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا کام کرنا یہ کفر ہے۔ کسی کو نقصان دلانے کے لیے جادو کرنا یہ کفر کا کام ہے، کفریہ کام ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایسے لوگ، یہ کام کرنے والے، ان کی زندگی سکون اور اطمینان سے خالی ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کا نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی عاقبت بھی، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ آپ دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اگر آپ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو اس سے آپ کا نقصان بھی یقیناً ہوگا۔ آپ دیکھیں، جب کوئی انسان کسی کو دباتا ہے تو اس کو دبانے کے لیے اس کو خود بھی جھکنا پڑتا ہے، خود دب جاتا ہے، لیکن جب کسی کو اٹھاتا ہے تو خود بھی اٹھ جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا، مرد کے نشہ پلا کر گرانا تو سبھی کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے ساکی، خیر الناس من ینفع الناس۔ تو لوگوں کے نفع کا کام کرنا چاہیے، ان کو نقصان پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے کہ یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد، وہاں پر بھی عقد کے الفاظ ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گریں لگا دیتا ہے اور پھر اس پر منتر پڑتا ہے، لیل طویل، بڑی لمبی رات ہے، سو جا، آرام کر، اس طرح کا منتر پڑتا ہے اور 3 گریں لگا دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ انسان رات کو جب جاگتا ہے، جاگ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، شیطان کو بھگانا ہے تو اللہ کا ذکر کیجیے۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ کھڑا ہو کر وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب پھر نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ بڑا ہی حشاش بشاش نشیط ہو کر صبح کرتا ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا تو اس کے بارے میں فرمایا، اصبح خبیث النفس کسلان، وہ بڑا ہی سست اور خبیث النفس ہوتا ہے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ جو صبح تک سویا رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے۔ تو یہ گرہیں کیسے کھلتی ہیں؟ جب انسان اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، 1 گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ تو شیطان اس طرح سے ہر انسان کے اس کی گدی پر، سر کے آخری حصے پر جب وہ سوتا ہے تو 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے، تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، بس خوب سو جا۔ آخری آیت، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ حاسد کہتے ہیں حسد کرنے والے کو، واو کا مطلب اور، من کا مطلب سے، اور شر کا مطلب برائی، تکلیف، شر۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل، جو نعمت دوسرے کو ملی ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے چھن جائے، تو یہ شخص حسد کر رہا ہے، اور حسد بہت بڑا جرم ہے۔ ایسا شخص اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اور اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ فلاں کو یہ نعمت دینی ہے اور فلاں کو نہیں دینی،
فلاں کو فراوانی والا رزق عطا کرنا ہے اور فلاں تنگست ہوگا، فلاں کے پاس مال و دولت ہوگی، فلاں کے پاس علم ہوگا اور فلاں جاہل ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ حسد کرنے والا گویا کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ صحیح نہیں کیا، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا بلکہ مجھے ملنا چاہیے تھا، یا پھر یہ چاہتا ہے کہ اس کا نقصان ہو جائے، اس کو چھن جائے، تو یہ حسد ہے۔ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری چیز ہے رشک کرنا جائز ہے، کہ کسی شخص کو کوئی نعمت ملی ہے، انسان رشک کرے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اسے دی ہے، مجھے بھی عطا کر دے، ایسا کرنا درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں میں حسد کیا جا سکتا ہے، یعنی رشک کے معنوں میں ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا علم دیا ہے اور وہ رات اور دن کو اس کی تلاوت کرتا ہے، اس پہ انسان رشک کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو قرآن کا علم دیا، مجھے بھی عطا کر دے تاکہ میں بھی ایسا ہی کروں۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، انسان یہ رشک کرے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اسے مال دیا ہے، دولت دی ہے، مجھے بھی عطا کر دے، اور میں بھی اسی کی طرح لوگوں میں مال کو بانٹوں گا، تقسیم کروں گا، غرباء میں، مساکین میں، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو قربان کروں گا، تقسیم کروں گا، تو اس کے بارے میں رشک کرنا یہ درست اور جائز ہے۔ تو رشک جائز ہے اور حسد کرنا یہ حرام ہے۔ حسدہ، اذا حسدہ، حسد کیا، ماضی کا صیغہ ہے حسدہ، یہ آپ نے پڑھا ہے، لیکن جب اس سے پہلے اذا آ جائے گا تو معنی کیا ہوگا؟ مضارع کا، اذا حسدہ، جب حسد کرے۔ موچی سے حسد کرتا ہے، یعنی عام طور پر ساتھیوں ہی میں حسد ہوتا ہے، ساتھی ہی ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ حسد کرنے والا کیا کرے گا؟ یا آپ کا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں حسد کرنے سے بچائے، ہم حسد نہ کریں، اور حاسد کے شر سے بھی محفوظ کرے، حاسد کے شر سے بھی بچائے۔ اور پھر ایک بہت ہی بہترین نسخہ بتا دیا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کیجئے غائبانہ میں، تو آپ کو بھی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی عدم موجودگی میں، تو فرشتہ اس کے لیے یہ کہتا ہے وَلَكَ الْمِثْلُ، کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے والے کو بھی عطا کرتے ہیں، اور فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین نسخہ ہے، نسخہ نبوی ہے۔ حسد سے جان چھڑائیے اور اپنے بھائی کے لیے دعا کیجئے۔ جب آپ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو اتنا مال دیا ہے، اس کو اور برکتوں سے نواز دے، تو نے اس کو اتنا علم و فضل دیا ہے، اس کے علم و فضل میں برکتیں عطا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو نفع بند بنا دے، اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو۔ جب آپ اپنے بھائی کے لیے ایسی دعائیں کریں گے تو وہ فرشتہ آپ کے لیے کہے گا وَلَكَ الْمِثْلُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کر دے۔ جی، وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ میں سب شامل ہیں مگر 3 شرور کا خاص ذکر۔ جب شروع میں ہم نے یہ پڑھا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، میں قل کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ اس میں سب آگے، لیکن اس کے باوجود 3 چیزوں کا خاص ذکر کیا گیا۔ وہ کون سی ہیں؟ غاسق، ومن شر غاسق، اندھیرے کے شر سے۔ یہ بھی مخلوق میں ہے، لیکن اس کے باوجود ما خلق کہنے کے بعد پھر غاسق کا ذکر کیا اسپیشل، اور پھر نفاثات، جادوگرنیاں، ان کا اسپیشل ذکر کیا، اور پھر حاسد، حسد کرنے والا، ان 3 کا اسپیشل علیحدہ سے ذکر کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تینوں میں ایک چیز عام ہے، انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے، رات کے جادو کے یا حاسد کے۔ رات کو بھی اندھیرا ہوتا ہے، انسان کو معلوم نہیں ہوتا تو اس پر حملہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو جادوگر ہے
کسی نے جادو کیا، انسان اس کے شر کا شکار ہو گیا اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے جادو کرنے والا، کس نے کروایا ہے، پریشان ہے۔ اور حسد کرنے والا کون ہے، کون حاسد ہے، نہیں پتہ چلتا۔ تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا اور انسان ان چیزوں کا شکار ہو سکتا ہے، اس لیے ان کا اسپیشل ذکر کر دیا۔ سورت کو زندگی میں لائیے۔ اس سورت کو جو ایک بہترین سورت ہے، مختصر ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کو زندگی میں لانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اس طرح آپ عمل کریں، سمجھ کر پڑھیں، تو آپ بھی اس سورت کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ کون ہے جو محفوظ نہیں رہنا چاہتا؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں محفوظ رہوں، میں شر سے محفوظ رہوں، میں آفات سے محفوظ رہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجئے، جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے، اگر ہم نہ کریں تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ ہمارا ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولہ دے دیا۔ اب اگر شر سے محفوظ رہنا ہے، حفاظت چاہتے ہیں، تو اس صورت کو اور اس کے ساتھ 2 عظیم صورتیں مزید، ان کو اپنی زندگی میں لائیے۔ اگر ہم نہیں لائیں گے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ ہم میں سے ہر ایک محفوظ رہنا چاہتا ہے اور حفاظت کی دعا کرتا ہے، اور کرنی چاہیے، لیکن ساتھ میں کچھ کوشش بھی ہو۔ یہ نہیں کہ صرف دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما، کوشش نہیں کرتا، یہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو اس لیے کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں تو کہیں سارا ملک بھی محفوظ نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں، ان کے مال محفوظ نہیں، ان کے بچے اور ان کی جانیں محفوظ نہیں۔ یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں۔ کیا ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں صرف قرآن مجید اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ مسلمانوں کے دشمن مل کر کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ٹیم ورک، مل کر کوشش، محنت ہو رہی ہے۔ لیکن ہم صرف اکیلے، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے قرآن پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، بس ختم؟ جب تک ہم مل کر کام نہیں کریں گے تو ہم ان شرارتوں سے، ان شریر لوگوں کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اس کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ان بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کی صحیح اجتماعی اور تعمیری کوشش میں حصہ نہیں لیں گے؟ بڑے بڑے شرور ہیں، بڑی بڑی منکرات ہیں، بڑے بڑے جرائم ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ہر انسان یہی کہے کہ وہ کر رہا ہے، اس کو کرنے دو، مجھے کیا پرواہ ہے، تو پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اجتماعی اور تعمیری کوشش کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ کیا آپ صرف نماز اور قرآن کریم ہی سکھاتے رہے تھے؟ اللہ کے رسول کیا صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہے تھے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف قرآن مجید سیکھتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی ہی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کو دوسروں کی بھی فکر تھی، ان کو معاشرے کی تباہی کی فکر تھی۔ انہوں نے معاشرے کو امن دیا، انہوں نے معاشرے کو عدل و انصاف دیا، انہوں نے معاشرے کو شریر لوگوں کے شر سے پاک کر دیا، انہوں نے معاشرے میں امن و امان کو قائم کر دیا، اور معاشرے میں جو منکرات تھی ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں۔ یہ کافی ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور کچھ نہ کریں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے، ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا نہ رہے، بلکہ اس کو روکنے کی کوشش کرے ہاتھ سے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، زبان سے روکے۔ اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، دل میں برا جانے، اور فرمایا کہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ قرآن مجید پڑھنا، سمجھنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کو پھیلانا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، مل کر یہ کام آگے سے آگے بڑھانا، یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔
آج کے اہم نئے الفاظ اور مثالیں جو ہم نے سیکھی. شر کا مطلب برائی، تکلیف، شر انگیزیاں، شر پسند، یہ شرارت، یہ لفظ عام استعمال ہوتے ہیں. تو اس کی مثال کیا ہے؟ من شر ما خلق. ما لفظ جو ہم نے سیکھا 21,155 بار قرآن مجید میں آیا ہے، اور اس کا مطلب آپ نے پڑھا. ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، ماں کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، اور ماں نہیں نفی کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں پر اس کا معنی کیا ہے؟ جو. من شر ما خلق. گرامر میں ہم پڑھیں گے. اگر آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے تو TPI سادہ اور مؤثر طریقہ ہے سیکھنے کے لیے، اور عربی زبان سیکھوں کے لیے آسان ہے، اشارے آسانی کے لیے ہوتے ہیں. سارے دماغ کا استعمال کیجئے، شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجئے. دعا کیجئے رب زدنی علما، اور پھر گہری سانس لیں شوق اور محبت سے. یہ چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اسم کس کو کہتے ہیں؟ کس چیز کے نام کو. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فاتحہ، یعملون. حرف جو اسم اور فعلوں کو ملانے کے لیے آئے. جی عربی میں اکثر فعل 3 حرف سے بنتے ہیں، جیسے فاعل، فعل، نصر، فتح، ضرب. جی اور فعل کی اقسام بھی آپ نے پڑھی تھی. فعل ماضی جو گزر گیا، جو ہو گیا، جو ہو چکا. فعل مضارع جو ہو رہا ہے یا ہوگا. اور پھر کیا تھا؟ فعل امر جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے. فعل نہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے. اور اس کی پریکٹس بھی ہم کر چکے ہیں، دوبارہ کر لیتے ہیں. فعل ماضی کے جو صیغے ہیں، فعل، فعلو، فعلت، فعلتم، فعلتو، فعلنا. اس کے بعد مضارع کے لیے یفعلون، یفعلون، یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلو، نفعلو. اور پھر امر کے لیے افعل، افعلو، اور نہیں لا تفعل، لا تفعلو. جی فعل سے بننے والے اسم. اب ہم 3 حروف فا عین لام سے اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر بنانا سیکھیں گے. آج ہمارا یہ سبق ہوگا. فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں کرنے والا. کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بھی کام کرنے والا اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل. اپنے سیدھے ہاتھ سے اس طرح دکھائیں گویا کہ آپ دے رہے ہیں. یہ فاعل کا اشارہ ہوگا. ایک وقت تھا جب مسلمان دنیا کو علوم و فنون فراہم کرتے تھے، مگر اب اس کا الٹ ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے. اس کو صرف چند مقاصد کے لیے، تعویذ بنانے کے لیے، ختم دینے کے لیے، برکت کے لیے گھر میں بند کر کے رکھ دیا گیا ہے. اس کو کھولا نہیں جاتا، اس کو پڑھا نہیں جاتا، اس کو سمجھا نہیں جاتا، اس کی آیات پہ غور و فکر اور تدبر نہیں کیا جاتا. اس لیے ہم پیچھے رہ گئے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہاتھ اوپر اور لینے والے کا نیچے. اوپر والا ہاتھ افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. تو اوپر والا ہاتھ یہ فاعل کا اشارہ ہے. اور کچھ کریں تو دینے والے بن سکتے ہیں. اگر آپ کچھ کریں گے تو آپ بھی دینے والے بن سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ دینا ہی بہتر ہے. تو فاعل کے لیے اس میں فاعل کا لفظی معنی ہوگا کام کرنے والے کا نام. آج ہم اس میں فاعل سیکھیں گے. تو اسم فاعل کا مطلب کیا ہے؟ کام کرنے والے کا نام. تو فاعل کہتے وقت آپ اس طرح دکھائیں گویا کہ آپ دے رہے ہیں، یعنی کچھ کر رہے ہیں. ایسے ناصر، خالق، عابد، ظالم. یہ فاعل کا اشارہ. اور مفعول کا اشارہ یہ ہوگا جیسے آپ کچھ لے رہے ہیں. تو اسم فاعل یہ واحد کیا ہے؟ ناصر واحد ہے، اس کی جمع کیا آئے گی؟ ناصرون، ناصرین. اور خالق واحد ہے، اس کی جمع کیا آئے گی؟ خالقون، خالقین. عابد، عابدون، عابدین. اس کی جمع ہے حافظ، حافظون، حافظین. جی اس سے مفعول آپ مفعول کہیں گے تو اپنے سیدھا ہاتھ سے اس طرح دکھائیں گے آپ کچھ لے رہے ہیں. تو مفعول کی مثال کیا ہے؟ منصور، مغضوب. سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا معلوم، مفتوح. جی تو اس کا اشارہ کیا ہوگا؟ ایسے ہوگا. جی اس کی جمع واحد منصور ہے، اس کی جمع کیا آئے گی؟ منصورون، منصورین. مخلوق، مخلوقون، مخلوقین. معبود، معبودون، معبودین. محفوظ، محفوظون، محفوظین. مصدر کا لفظی معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، یعنی جس سے آگے کچھ الفاظ بنے. 3 حروف سے بننے والے افعال کے مصدر ایک جیسے نہیں ہوتے. جب آپ فعل کہیں تو اپنا سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو اوپر اٹھا کر ہوا میں لہرائیں، جیسا کہ آپ کام ہوتا ہوا دکھا رہے ہیں.
تو ہم نے آج پڑھ لیا فاعل، مفعول اور فعل، یعنی ایسے آپ کریں گے فاعل، مفعول اور فعل، ٹھیک ہے، یہ مصدر ہے. اور اس کو جمع بنانے کا طریقہ بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے پریکٹس کر لیتے ہیں. ناصر، منصور، نصر، حافظ، محفوظ، حفظ، خالق، مخلوق، خلق، عابد، معبود، عبد. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں جمع بنانے کا ایک طریقہ، واو نون اور یا نون بڑھائیے. یہ آپ نے پہلے بھی سیکھا ہے. جیسے مسلمون کی جمع کیا آئے گی؟ مسلمون، مسلمین. اسی طرح اس میں فاعل میں بھی ایسے ہی ہوگا، فاعلن، اس کی جمع کیا آئے گی؟ فاعلون اور فاعلین. واو نون اور یا نون کا اضافہ کر دیں گے. اور اس میں مفعول میں بھی ایسے ہی ہوگا، مفعولن، اس کی جمع کیا آئے گی؟ مفعولون اور مفعولین. جی، تو فعل برائے واحد مذکر آتا ہے فعالہ، یہ آپ نے سیکھا تھا. تو مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ فعالت. بائیں ہاتھ کا اشارہ کریں گے، فعالہ، فعالت. جی پریکٹس کیجئے میرے ساتھ. فعالہ، فعالت، ایک کے لیے، ایک مؤنث کے لیے آئے گا فعالہ مذکر اور فعالت مؤنث. اس نے کیا اور اس عورت نے کیا. جی، ہوا فعالہ، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ہوا فعالہ، اور ہیا فعالت. تا آخر میں لگے گی. فرق اتنا ہے جیسے عورتوں کے نام میں بھی ہوتا ہے عورت، نگہت، نزہت، اور یہ ساتھ میں پھول لگا کر آپ کو مزید بتا دیا کہ یہ تا تانیث ہے. جی، اب اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ تفعلو کا مطلب ہوتا ہے وہ کرتی ہے، اور یہ تفعلو واحد مذکر کے لیے بھی آتا ہے. تو اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. فعل، فعلو، فعلت، فعلتم، فعلتو، فعلنا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ فعلت، ایک عورت کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یفعلو میں، فعل مضارع میں یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلو، نفعلو، اور تفعلو. تو تفعلو واحد مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور تفعلو مؤنث کے لیے بھی آتا ہے. جی، آگے فعل امر تھا. افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. اور پھر آج کا سبق فاعل، مفعول اور فعل. اس کی آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ سیکھ لیں گے. اور مؤنث کے لیے تفعلو کا استعمال، یہ دیکھیں ہم نے کہا تھا انت تفعلو، لیکن مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ جب ایک کے لیے آپ بولیں گے فعل مضارع میں ہی تفعلو، انت تفعلو، ہی تفعلو، ایک ہی لفظ ہے، لیکن یہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث غائب کے لیے اور واحد مذکر کے لیے. اس کی پریکٹس پھر ایسے کر لیں. ہوا فعل، ہی فعلت، ہی فعلت. اور اس کے بعد ہے ہوا یفعلو، ہی تفعلو. اور پھر انت تفعلو، ہی تفعلو، انت تفعلو، ہی تفعلو. سیم. جی، ہوا فعل، ہی فعلت، ہوا یفعلو، ہی تفعلو، اور انت تفعلو، ہی تفعلو. نقطہ تعلیم، ہمارے ذہن کی قابلیت بہت زیادہ ہے، زیادہ تر ہم کام میں نہیں لاتے. یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نقطہ، اس کی وضاحت زیادہ نہیں ہوگی. 95% ذہن میں یاد رہے گا اگر ہم پڑھیں گے، لکھیں گے، بولیں گے، دیکھیں گے اور کریں گے. یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکائیے تو آپ زیادہ سیکھ پائیں گے. گہری سانس لیجئے، اس سے آپ کا دماغ فریش ہوگا. بڑا اور رنگین سوچئے، محبت اور شوق کے ساتھ کیجئے، لفظوں کو ان کی مثالوں کے ساتھ یاد کیجئے. آج کا نقطہ کیا ہے؟ آپ جو بھی یاد کریں آپ بھول جائیں گے. جو بھی یاد کریں کیا ہوگا؟ بھول جائیں گے. اس لیے آپ کو دہرانے کی ضرورت ہے. اگر انسان بھولے نہ تو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لیے کہ آپ نہ بھولیں، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سبق کو رپیٹ کرنا ہے، دہرانا ہے. اور دہرانا بہت ضروری ہے، مگر دہرانے کا طریقہ جاننا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. دہرانا ضروری ہے لیکن دہرانے کا طریقہ، رپیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ اس سے زیادہ جاننا ضروری ہے. آج ہم وہ آپ کو طریقہ بتاتے ہیں. اگر آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں تو آپ 1 گھنٹے بعد 70% بھول جائیں گے، 70% بھول جائیں گے. 100 باتیں آپ نے سیکھی، 1 گھنٹے بعد 70% بھول گئے. تو پھر کیا کرنا ہے؟
کرنا یہ ہے کہ 1 گھنٹے بعد آپ دہرا لیں. جی جب آپ 1 گھنٹے کے بعد دہرا لیں گے تو وہ 1 دن تک یاد رہے گا. 1 گھنٹے کے بعد دہرا لیا تو پھر کیا ہوا؟ 1 دن تک یاد رہے گا. 1 دن کتنا لمبا وقت مل گیا. لیکن پھر کیا ہوگا؟ 1 دن کے بعد آپ 70% پھر بھول جائیں گے. 1 دن کے بعد جب آپ 70% بھول گئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے 1 دن کے بعد پھر دہرا لیں تو آپ کے ذہن میں یہ 1 ہفتے تک محفوظ رہے گا. آپ دیکھ لیں 1 ہفتے تک محفوظ رہے گا. 1 ہفتے کے بعد کیا ہوگا؟ 1 ہفتے کے بعد آپ پھر 70% بھول جائیں گے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر اسی طرح آپ ہفتے کے بعد دہرا لیں. اور جب 1 ہفتے کے بعد دہرا لیں گے تو وہ آپ کے ذہن میں 1 مہینے تک رہے گا. اب وہ 1 مہینے تک باقی رہے گا. اب مہینے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ مہینے بعد پھر 70% بھول جائے گا تو پھر کیا حل ہے؟ پھر مہینے کے بعد اس کو دہرا لیں. جب آپ مہینے کے بعد دہرا لیں گے تو کب تک باقی رہے گا؟ 6 مہینے تک باقی رہے گا. اور پھر 6 مہینے کے بعد آپ کو 70% بھول جائے گا. لیکن پھر کیا حل ہے کہ 6 مہینے کے بعد آپ پھر دہرا لیں. تو سمجھ کیا آیا کہ اگر آپ 1 ہفتے کے بعد دہرائیں گے تو آپ 1 مہینے کے بعد پھر 70% بھول جائیں گے. اگر آپ 1 مہینے بعد دہرائیں گے تو آپ 6 مہینے بعد پھر 70% بھول جائیں گے. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بھولیں تو سبق کو دہرائیں. جی جو پہلے اسباق پڑھ چکے ہیں ان کو بھی اور جو آج پڑھا ہے اس کو بھی. اگر آپ چاہتے ہیں نہ بھولیں تو کیا کرنا ہے؟ دہرانا ہے. اور دہرانا کب ہے؟ 1 گھنٹے بعد. پہلی بات 1 گھنٹے کے بعد آپ نے دہرانا ہے. اور پھر 1 گھنٹے کے بعد دہرا لیا. پھر کب دہرانا ہے؟ پھر یہ آپ کے ذہن میں 1 دن تک رہے گا. 1 دن بعد پھر دہرا لیں. اب 1 دن کے بعد آپ نے دہرا لیا. یہ آپ کے ذہن میں کب تک رہے گا؟ 1 ہفتے تک رہے گا. اب ہفتے کے بعد بھولنے لگے گا تو آپ نے اس کو بھولنے نہیں دینا. 1 ہفتے بعد پھر دہرا لیں. اور جب آپ 1 ہفتے کے بعد پھر دہرا لیں گے پھر کیا ہوگا؟ یہ آپ کے ذہن میں 1 مہینے تک رہے گا. اور 1 مہینے کے بعد جب بھولنے لگے گا 70% بھول جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو پھر دہرا لینا ہے. جب پھر دہرائیں گے تو یہ 6 مہینے تک آپ کے ذہن میں رہے گا. تو یہ بات سمجھ آئی کہ 1 گھنٹے کے بعد دہرائیے, 1 دن کے بعد دہرائیں, 1 ہفتے کے بعد دہرائیں, 1 مہینے کے بعد دہرائیں اور پھر 6 مہینے کے بعد بھی دہرائیں. پھر نہیں بھولے گا انشاءاللہ. اس لیے ہم نے کچھ ہوم ورک تجویز کیے تھے. یہ بہت آسان ہیں اور انہیں ہر کوئی کر سکتا ہے. تو یہ جاننے کے لیے آپ کو اگلا سبق دیکھنا پڑے گا. آج کا سبق ہمارا ختم ہوا. آج کے سبق سمیت ہم نے کتنے الفاظ سیکھ لیے ہیں؟ 64 الفاظ ہم نے ان 11 اسباق میں سیکھے ہیں جو قرآن مجید میں 29,131 بار آئے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, مزید سیکھتے رہیے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سیکھنے کی, پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی اور اس کو نشر کرنے کی, اس کی تبلیغ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.